شاخاور صاحب آپ سے شروع کرنا چاہتی ہوں کیونکہ یہ ڈیولپمنٹ جو ہے مجھے یاد ہے کہ اس سے پہلے بھی جب یہ ہوا تھا ہم نے آپ سے پوچھا تھا مراحل کیا ہے ہوگا کیا. اب ایک چارج شیٹ آ گئی ہے اور جنرل فیض حمید کے اوپر وہ چارجز جو لگائے گئے تھے وہ پروو ہو گئے ہیں, کچھ نئے تفتیش کے معاملات بھی سامنے آ گئے. تو پہلے تو یہ بتائیے گا کہ یہ آفیشیل سیکرٹ ایکٹ کی جو خلاف ورزی ثابت ہوئی ہے ابھی تک, جو ظاہر حق ملے گا ان کو وہ آگے خود دفاع کریں گے اپنا, یہ کیا معاملہ ہے؟ کون کون سے آفیشیل سیکرٹ ایکٹ میں معاملات آ سکتے ہیں جو کہ ان پہ چارجز لگے ہوگے؟ جی دیکھیے, جو پاکستان آرمی ایکٹ 1952 کے تحت جو پروسیڈنگز ہوتی ہیں وہ ہمارا جو دوسرا آرڈنری کرمنل جسٹس سسٹم سے مختلف ہوتی. تو اب اس میں تو پہلے یہ ہے کہ ہم اس پہ آئی ایس پی آر نے بھی ابھی کوئی ایسی جو ہے وضاحت نہیں کی کہ ان کے خلاف جو آفیشیل سیکرٹ ایکٹ کے کون کون سے چارجز ہیں, وہ تو ایک مبہم بات ہے. وہ تو جو سمری آف ایویڈنس جو بنائی گئی ہے اس کے اندر اس کی تفصیل ہوگی کہ انہوں نے کون کون سے جو ہے مبینہ طور پر آفیشیل سیکرٹ ایکٹ کی کن پروویژنس کے تحت وہ مرتکب پائے گئے ہیں. تو اس میں بنیادی بات یہ ہے کہ جو ایک ان کی غالباً گرفتاری ہوئی تھی 12 اگست کو, اور اس کے بعد یہ کسٹڈی میں تھے. تو پاکستان آرمی کا ایک بڑا ایک مربوط قسم کا ایک تفتیش کا اور اس کا نظام موجود ہے. تو پہلے تو اس میں کورٹ آف انکوائری ہوتی ہے جس میں ایک پریلیمنری انکوائری کرتے ہیں, ایلیگیشنز کو دیکھتے ہیں, اور اس کو اگر محسوس کیا جائے کہ اس کی اگر سٹیج کو آگے بڑھایا جائے تو پھر وہ تفتیش کا دائرہ ذرا اس کا مزید بڑھ جاتا ہے. تو وہ جو ساری تفتیش مکمل ہوتی ہے اس میں جو انکرمنیٹنگ مٹیریل ہوتا ہے, جتنے ڈاکومنٹس ہوتے ہیں, جتنی ڈیوائسز ہیں ان کو کنیکٹ کر رہی ہیں, یا جتنے گواہان ہیں ان کو سارا مجتمع کر کے, جس وقت جیسا کہ پولیس جو ہے ہماری ہوتی ہے وہ کرمنل کیس میں چالان مرتب کرتی ہے, تو اس میں سمری آف ایویڈنس کی صورت میں جو ہے وہ چالان مکمل ہو چکا ہے. وہ جو کنویننگ اتھارٹی ہے بالکل, اور وہ آپ سمجھ لیں کہ یہ چالان مکمل ہو گیا جس میں تمام انویسٹیگیشن کمپلیٹ کر لی گئی ہے آفیشیل سیکرٹ ایکٹ کی حد تک, جو کہ جیسے پریس ریلیز میں آیا ہے. تو اس کے بعد یہ جو کنویننگ اتھارٹی ہوتی ہے اس کو پریزنٹ کرتے ہیں, وہ پھر جیک برانچ کو بھیجتا ہے. تو یہ جو فرد جرم عائد ہوتی ہے, یہ جو جرائم کا جو جسٹ ہے, جرم نمبر 1 2 3 4 5 یہ جتنے بھی ہوں گے وہ جیک برانچ جو ہے وہ مرتب کرتی ہے. اس کے بعد چونکہ فرد جرم عائد ہوتی ہے تو اس کو جو کورٹ کنوین ہوتی ہے اس میں ہوتی ہے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ آج ان میں جو, کیونکہ یہ فیلڈ جنرل کورٹ مارشل ہے, اس میں پریزائڈنگ افسر کے ساتھ ساتھ 4 اور ممبران ہیں. وہ آج کنوین ہوئی ہے پہلی دفعہ, ان کو پریزنٹ کیا گیا ہے اور ان کی موجودگی میں وہ جو چارجز ہیں وہ پڑھ کر سنائے گئے ہیں اور ان کو جو ہے سمجھایا گیا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ آج سے اس کا ٹرائل شروع ہو گیا ہے. تو چونکہ یہ آرڈنری کرمنل جسٹس سسٹم کا ٹرائل نہیں ہے, کہ جو کورٹ مارشل بھی تشکیل دیا جاتا ہے, اس کی جو کمپوزیشن ہوتی ہے اس کیس کے لیے ہوتی ہے. تو اس میں زیادہ چانسز یہ ہیں کہ اس کا ٹرائل ڈے ٹو ڈے بیسس پہ ہوگا, اور اس میں کوئی زیادہ جو ہے وہ تاخیر نہیں ہوگا. لیکن دوسری بات جو امپورٹنٹ ہے وہ یہ ہے کہ وہ 9 مئی کے حوالے سے یا جو دوسرے پرتشدد واقعات میں ان کی جو مبینہ وابستگی پائی گئی ہے, وہ تھوڑا سا میں سمجھتا ہوں کہ تھوڑا سا اس کے فولڈ میں اور بھی لوگ آ سکتے ہیں. کیونکہ پھر 9 مئی کو اگر دیکھا جائے گا, اگر ان کی مبینہ اس میں کوئی اس میں ان کا عمل دخل جو ہے وہ پایا جاتا ہے تو وہ پھر اکیلے نہیں ہوں گے. سر میں 9 مئی پہ آتی ہوں, یہ بہت امپورٹنٹ ہے. اور اس میں میں گزارش کرتا ہوں, اس میں پھر یہ ہوگا کہ نارملی جو ہے وہ جو کورٹ آف انکوائری کے بعد جو آتی ہے سمری آف ایویڈنس, اس میں وہ تمام واقعات جو ہیں وہ اس کی تفتیش مکمل کر لیتے ہیں. لیکن یہاں پر یہ ہے کہ ایک امر جو ہے وہ تفتیش طلب ہے ابھی. تو ہو سکتا ہے کہ جس طرح کرمنل جسٹس سسٹم میں پہلے ایک نامکمل چالان آتا ہے, تو باقی تفتیش بھی جب مکمل ہو جائے گی اس کی الگ کورٹ آف انکوائری وہ بھی پیش کر کے ہو سکتا ہے کہ اس کا ٹرائل جو ہے اس میں کچھ اور لوگ بھی آ جائیں. اچھا.